السلام علیکم پیارے دوستوں، سٹوری کارنر میں آپ کی خوش آمدید۔ سب سے پہلے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید آپ کو ایسی ویڈیوز دیکھنے کو ملے۔ بچپن میں کیے گئے رشتے کیسے آپ کی زندگی کو بدل دیتے ہیں، کیسے آپ کی خوشیوں کو کھا جاتے ہیں، ایسی ہی سٹوری میں آپ کے ساتھ ایک شیئر کروں گی جو بہت ہی غمزدہ ہے۔ جب سے مجھے پتہ لگا کہ خلیل واپس آ گیا ہے، میرے تو پاؤں نہیں ٹک رہے تھے۔ میں نے جلدی بریانی بنائی، بریانی کی پلیٹ بڑی اور پڑوس میں خالہ کے گھر پہنچ گئی۔ میں نے دروازے پہ دستک دی تو دروازہ خالہ نے کھولا تھا۔ کہنے لگی، انا آئی ہو، آؤ بیٹا آؤ۔ میں نے کہا، خالہ جان میں نے بریانی بنائی ہے، سوچا آپ کو دے آؤں۔ بعد میں خالہ سے پڑھ رہی تھی کہ نظریں میری ادھر ادھر خلیل کی تلاشی کر رہی تھی۔ میری خالہ مسکرانے لگی، مجھے پتا ہے تم کس کی خاطر آئی ہو، بڑی رضاداری سے خالہ نے مجھ سے کہا۔ میں نے شرمایا اور مسکرانے لگی۔ اصل میں تھکا ہوا آیا ہوں اور بس صرف 2 دن کے لیے آیا ہوں، اسی لیے آرام کر رہا ہوں۔ اٹھے گا تو میں تمہاری بریانی اسے دے دوں گی۔ میں نے کہا، جی اچھا خالہ، میں پھر چلی جاتی ہوں۔ کہنے لگے، ہاں جاؤ، شام کو آنا، پھر اکٹھے چائے پیئیں گے۔ میں بڑے دکھی دل کے ساتھ واپس آئی تھی۔ یوں تو خلیل مجھ سے 10 سال بڑا تھا، لیکن کہتے ہیں نا کہ محبت عمروں کے فرقوں کو نہیں دیکھتی۔ اس کی شخصیت بڑی سحر انگیز تھی، بہت ہینڈسم تھا اور شروع سے ہی مجھے وہ بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ میری خالہ کی خواہش بھی تھی کہ میں ان کی بہو بنوں۔ شام کو اب میں چائے کے لیے خالہ کے گھر گئی تو خلیل سامنے ہی بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ کہنے لگا، آج تو بڑے لوگ آئے ہیں، انا آؤ، انا بیٹھو، کیا چل رہا ہے آج کل؟ میں نے کہا، کچھ بھی نہیں، BA کمپلیٹ کر لیا ہے، آج کل اماں کے ساتھ کچن میں اچھے کھانے بنانا سیکھ رہی ہوں۔ ویری گڈ۔ خلیل کی چھوٹی بہن فاخرہ میری ہی ہم عمر تھی، مجھے کہنے لگی، تمہاری بریانی کی تعریف بہت کی ہے بھائی نے، اس نے مجھے کوہنی ماری تھی۔ میں شرمانے لگی۔ خلیل کہنے لگا، واقعی ماننا پڑے گا، تمہارے ہاتھوں میں بہت ذائقہ ہے۔ پھر کہنے لگا، پڑھنے کا ارادہ نہیں ہے تمہارا؟ میرے خیال سے لڑکیوں کو MA تو لازمی کرنا چاہیے۔ میں نے کہا، نہیں، بس اب گھر کے کام سیکھوں گی۔ میری خالہ بھی وہیں آ گئی اور نماز پڑھ کر فارغ ہوئی۔ فاخرہ نے ایک چائے کا کپ خالہ کے طرف بڑھا دیا۔ خالہ کہنے لگی، بس اب تو میرا ارادہ ہے کہ میں خلیل کی شادی کر ڈالوں۔ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی، میرا چہرہ شرم سے سرخ ہونے لگا ہے۔ خلیل کہنے لگا، بالکل اماں، میں بھی آپ سے اس سلسلے میں بات کرنا چاہتا تھا۔ اور کہنے لگا، میری ایک کولیگ ہے سارہ، اماں بہت اچھی لڑکی ہے، وہ مجھے بہت پسند کرتی ہے، بلکہ 3-4 دن آپ میرے ساتھ چلیے گا اس کے گھر میں رشتہ مانگنے کے لیے۔ کہتے ہوئے اس نے چائے کا کپ اٹھایا اور چائے کا گھونٹ بھرنے لگا اور مجھے لگا جیسے چائے کا کپ میرے ہاتھ سے پھسلا ہو۔ بس چائے مجھ پر گرتے ہی بچی، لیکن سر پر ایک پہاڑ سا ضرور گر پڑا تھا۔ میں حیرت سے کبھی خالہ کو دیکھتی تو کبھی خلیل کو۔ خالہ بھی تعجب سے خلیل کی طرف دیکھنے لگی۔ مطلب تمہارا، میں تمہارے لیے لڑکی پسند کر چکی ہوں؟ کہنے لگا، کس دور میں رہتی ہے اماں، آج کل مائیں کہاں پسند کرتی ہیں، زندگی بہت گزارنی ہے، مجھے گزارنی ہے، لڑکی مجھے بہت پسند ہے، میں سارہ کو بہت پسند کرتا ہوں، یقیناً آپ کو بھی یہ بہت اچھی لگے گی۔ لیکن میرا صبر شاید یہی تک تھا کہ میں نے چائے کا آدھا کپ وہیں رکھا اور کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا، خالہ مجھے گھر میں کام ہے، میں گھر میں جا رہی ہوں۔ میں اپنے گھر میں آئی اور سیدھا اپنے کمرے میں جا کر رونے لگی۔ میں نے بچپن سے بس ایک ہی شخص کے خواب میں اپنی آنکھوں میں سجائے تھے، شروع سے اپنی اماں کو یہی کہتے سنا تھا، میری شادی خلیل سے ہوگی۔ خلیل کے خواب آنکھوں میں سجائے میں نے بچپن سے جوانی تک کا سفر طے کیا تھا، اور اچانک سے وہ کیسے بدل سکتا تھا، کیسے اتنی بڑی عادت سے ہو کر چکا تھا۔ 6 ماہ میں پسند آنے والی لڑکی مجھ سے زیادہ اہمیت رکھے گی، اس کی نظر میں وہ ایک شریک حیات بننا چاہتا تھا۔ میں کیا کرتی، میں روئی جا رہی تھی۔ اپنی 3 بھائیوں میں سے اکلوتی بہن تھی۔ میری والدہ جب میرے کمرے میں آئی، مجھے یوں روتا دیکھ کر
مجھ سے رونے کی وجہ پوچھنے لگی۔ میں نے کہا اماں خلیل کہتا ہے اسے کوئی اور لڑکی پسند آ گئی ہے، وہ اسی سے شادی کرے گا۔ میری والدہ کہنے لگی کیسے کوئی لڑکی پسند آئے گی؟ تمہاری خالہ نے بچپن سے تمہارا رشتہ مانگ رکھا ہے اور خلیل اس بات سے انجان تو نہیں ہوگا۔ میں اب بھی جا کر آپا سے بات کرتی ہوں۔ میں نے کہا رہنے دے، ابھی رہنے دے، کل چلی جائیں گے۔ اچھا تم اپنے آنسوؤں کو صاف کر لو، کوئی ضرورت نہیں تمہیں رونے کی۔ ارے کوئی بات نہیں، میری بیٹی کو ٹھکرائے گا، چاند جیسی بیٹی ہے میری، چراغ لے کے بھی ڈھونڈو گے تو ایسی بیٹی نہیں ملے گی۔ تم فکر مت کرو، تمہاری شادی ہر حال میں خلیل سے ہوگی۔ اگلے روز اماں خالہ کے گھر جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ جب خالہ ہمارے گھر آئی، برابر کا تو گھر تھا، خالہ کی آنکھیں بڑی طرح سے متور تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ بہت رو کے آئی ہو۔ میری والدہ کے سامنے نظر جھکا کر بیٹھ گئی۔ اماں کہنے لگی یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ خلیل کو کون سی لڑکی پسند آ گئی ہے؟ اپنے لیے اور کیوں آ گئی ہے؟ میری بیٹی کوئی کھلونا تو نہیں؟ جب بچپن سے اپنے بیٹے کے نام اس کے رشتے باندھ رکھا تھا۔ میری خالہ کہنے لگی میں نے علی کو بہت سمجھایا، اسے بہت کہا میں اس کی شادی کسی اور سے نہیں کروں گی، میری گھر کی بہو بن کر آئے گی، صرف انا۔ لیکن وہ کہتا تھا کہ شادی اپنی پسند سے کروں گا، اس طرح کے رشتے قائم نہیں کیے جاتے، اور نہ ہی میں کسی کی مرضی میں شامل ہوگی۔ نہ ہی اس نے یہ کہا تھا کہ انا کو اس کے نام پر بٹھا کے رکھو۔ وہ بہت روکا اس کی منع سماج کی، لیکن وہ اپنے فیصلے پر ٹس سے مست ہونے کو تیار نہیں ہے۔ میری والدہ کہنے لگی ایسے کیسے تیار نہیں؟ میری بیٹی تو کھلونا تو نہیں ہے۔ میری خالہ کہنے لگی میں بے حد مجبور ہوں اور ہاتھ چھوڑ کر تمہیں اس سے معافی مانگنے کے لیے آئی ہوں، مجھے معاف کر دو، لیکن دیکھ لینا انا کا بہت اچھا رشتہ کرواؤں گی۔ میری والدہ کہنے لگی بس اس کی ضرورت نہیں، انا کے ماں باپ ابھی زندہ ہیں، ہم اپنی بیٹی کا بہت اچھا سا رشتہ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ میری بیٹی کو کمی تھوڑی ہے رشتوں کی، ایک سے ایک بھر کر اس کے لیے رشتہ آ جائے گا۔ میرے رشتے ایک سے ایک بڑھ کر آئیں گے، آ تو سکتے ہیں، لیکن میں اپنے دل کا کیا کرتی؟ جہاں پر صرف ایک ہی نام تھا، وہ نام تھا خلیل کا۔ خلیل کا اپنا پلہ جھاڑ کے جا چکی تھی خالہ تو، لیکن میرا شمار ان لڑکیوں میں ہوتا جو صبر و شکر کر کے ہر حالات کو برداشت کر لیں۔ وہ میرا تھا اور میرا ہی رہے گا، یہ میں سوچ چکی تھی۔ اگلے ہی دن مجھے اس کی منگنی کا سندیشہ ملا، جیسے جہاں وہ چاہتا تھا وہاں پر اس کا رشتہ پکا کر دیا تھا۔ منگنی کی مٹھائی ہمارے گھر آئی تو میری اماں نے کہا کہ میں سارے رشتے اپنی بہن سے توڑ لوں گی، میرے لیے سب سے پہلے میری بہن، میری بیٹی اور باقی رشتے بعد میں۔ لیکن میں نے کیا نہیں اماں، ان سے کوئی رشتہ نہ توڑیے گا، اس میں خالہ کا کیا قصور ہے؟ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اور اتنی سی بات ہے، کوئی مرتا تھوڑی ہے، میں بھی نہیں مروں گی۔ والدہ نے تو میری بات سن کر مجھے گلے لگا کر کہنے لگی خلیل سے زیادہ اچھے نصیب ہوں گے تمہارا بہت اچھا شوہر ہوگا۔ تمہیں میں نے اس بات کو ٹالا، اپنی والدہ کو زبردستی خالہ کے گھر مبارکباد دینے کے لیے بھیجا۔ خلیل کی شادی کی تیاریاں بھی بہت زور شور سے ہو رہی تھی، حالانکہ میری والدہ کو مجھ سے ایسی توقع ہرگز نہ تھی۔ فاخرہ بھی مجھ سے شرمندہ تھی، کہنے لگی مجھے بھائی کی پسند بالکل بھی پسند نہیں آئی، بڑی ماڈرن سی لڑکی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ ہمارے سیدھے سارے مڈل کلاس ماحول میں سروائیو کر سکے گی۔ میں نے سوچا وہ سروائیو کرے یا نہ کرے، میں اسے یہاں زیادہ دیر تک ٹکنے نہیں دوں گی، کیونکہ یہ میری جگہ ہے اور میں اپنی جگہ کسی کو بھی نہیں دے سکتی، کسی کو بھی نہیں۔ میں جب مہندی کے فنکشن پر آئی تو خلیل مجھے دیکھ کر بہت حیران تھا اور کہنے لگا تم بھی میری شادی پر آئی ہو؟ میں نے کہا کیوں، مجھے نہیں آنا چاہیے تھا؟ خلیل کہنے لگا مجھے لگا شاید تم نہیں آؤ گی، تم بھی ہمارے بڑوں کی باتوں میں آ کر پچھلی کو اپنے فائنل فیصلے کر چکی ہو۔ میں نے کہا نہیں، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، اب مجھے اچھے لگتے ہو، لیکن اتنے بھی نہیں کہ میں آپ کی خاطر دو بہنوں کو الگ الگ کر دیتی۔ کوئی بات نہیں، اگر تم کسی اور کے نصیب میں ہو تو۔ وہ کہنے لگا
تمہارا نصیب بہت اچھا، تمہیں تمہارے نصیب کا بہت اچھا شخص ملے گا۔ میں نے کہا جی انشاءاللہ۔ کہنے لگا تمہاری بات نے تو میرا دل جیت لیا ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ میرے یہ انکار پر خالہ نے تو سارے رشتے ناطے ختم کر رہی تھی، لیکن فاخرہ نے بتایا کہ خالہ تمہارے کہنے پہ ہی مبارکباد دینے کے لیے آئی ہے۔ میں نے کہا آپ فکر نہ کریں، جو ہونا تھا سو ہو گیا، اور اتنی بڑی بات تھوڑی ہے۔ وہ کہنے لگا ہاں یہی تو میں اماں کو سمجھا رہا تھا، اتنی بڑی بات تھوڑی ہے جس سے رشتے ناطے توڑے جائیں، لیکن بہرحال تم بہت اچھی ہو۔ یہ کہہ کر چلا گیا، لیکن میں نے کہا کہ بہت بڑی بات ہے، اس کا اندازہ تمہیں بعد میں ہوگا کتنی بڑی بات ہے۔ اس کی شادی کا دن جب آیا تو میں بے حد پریشان تھی، چاہتے ہوئے بھی مجھ سے خوش نہیں ہوا جا رہا تھا۔ یہ برداشت کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ جو میں کر رہی تھی، ہنس رہی تھی، باتیں کر رہی تھی، دل میرا خون کے آنسو رو رہا تھا۔ جب اس کی دلہن رخصت ہو کر آئی اور میں اس کی غور سے دیکھنے لگی، بلا شبہ خوبصورت تھی، لیکن مجھ سے زیادہ خوبصورت نہیں تھی۔ پھر پتہ نہیں خلیل اس پر کیوں مر گئے، عمر مجھ سے بہت زیادہ بڑی تھی، تقریباً خلیل کی ہم عمر ہوگی۔ یہ اس سے 1 سال یا 6 ماہ چھوٹی، اس سے زیادہ چھوٹی نہیں تھی، لیکن سنا تھا کہ بہت ماڈرن ماحول سے آئی ہے۔ وہ بتا رہا تھا کہ اس کے باپ نے اس کی شاپنگ پہ کتنا خرچہ ضائع کیا ہے، پورا کمرہ اس کے سامان سے بھر گیا تھا۔ اپنے کمرے میں دلہن بیٹھی تھی اور میں اس کے سامنے اس کی قسمت پر رشک کر رہی تھی اور اپنی آنکھوں میں آنسو لیے بہا رہی تھی۔ اس سے زیادہ صبر نہیں تھا مجھ میں، اسی لیے میں واپس آئی، اپنے گھر گئی، اپنے کمرے میں آ کے سونے کی کوشش کی، لیکن نیند نہیں آئی، میری آنکھوں سے وار ہو چکی تھی۔ جب مجھے یہ خیال آتا کہ کمرے میں خلیل کے ہمراہ میرے علاوہ کوئی اور لڑکی ہے تو یہ خیال مجھے بے چین کر دیتا۔ مجھے لگتا جیسے میں نے رات کانٹوں پہ گزاری ہو، پوری رات میں نے رو رو کے گزاری تھی۔ صبح میری آنکھیں بہت بڑی طرح سے سوجی ہوئی تھی، ولیمے کے فنکشن پر گمسم سی بیٹھی ہوئی تھی، لیکن سامنے وہ دونوں سٹیج پر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے بے حد مسکرا رہے تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے، بہت خوش لگ رہے تھے، میرے سینے پر جیسے سانپ لوٹ رہے ہوں۔ اس کے بعد تو جیسے میں نے کام ہی پکڑ لیا تھا، روزانہ خالہ کے گھر جانے لگی، کبھی کچھ پکا کر لے کے جاتی تو کبھی کچھ، کیونکہ فاخرہ نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی بھابھی کو کوکنگ نہیں آتی، کیونکہ اس نے پڑھائی کے بعد جاب شروع کر لی تھی، اور اماں کو تو وہ ویسے بھی پسند نہیں تھی، کیونکہ اس کے بال چھوٹے چھوٹے شولڈر کٹ تھے، اور آدھی بات تو ویسے بھی وہ انگریزی زبان میں کرتی تھی۔ میری خالہ کہتی تھی میرے بیٹے کو اپنی اداؤں میں پھنسا لیا ہے اس نے۔ میں نے کہا آج کچھ نہیں سوچا خلیل کے بارے میں، اب میں یہ کرتی کہ شام کو خالہ کے گھر جا کر بیٹھ جاتی، لڑکی چند دن تو کچن میں الٹے سیدھے تجربے کرتی رہتی۔ مجھے پاستا کھانے کی عادت ہے۔ میں نے کہا بھابھی اب آپ ان چیزوں کو بھول جائیں تو اچھا ہے، ارے بھائی دیسی کھانا پسند بنانا سیکھیں۔ کہنے لگی ہاں آہستہ آہستہ سیکھ جاؤں گی۔ میں نے کہا جب وہ سب سیکھو جو ان کے گھر والوں کو پسند ہے۔ وہ میری خالہ کے پاس بیٹھ کر کہنے لگی اماں آپ مجھے سکھا دیں گی، مجھے یقین ہے کہ میں بہت جلد سیکھ جاؤں گی۔ میری خالہ نے ماتھے پہ بل ڈالتے ہوئے بولا کیوں نہیں، کیوں تمہاری ماں نے تمہیں کچھ نہیں سکھا کے بھیجا، بس لڑکی کو پھنسانا ہی سکھایا ہے جو تم نے میرے بیٹے کو پھنسا لیا۔ یہ سن کر وہ کچھ شرمندہ ہوئے، کہنے لگی ایسی کوئی بات نہیں، خلیل نے خود مجھ سے اظہار محبت کی تھی، میں نے اس سے پوچھا نہیں تھا۔ خالہ کہنے لگی بس جانے دو، جو فساد خلیل نے مجھ سے کی ہے، کتنی زبان میرے بیٹے نے چلائی ہے، ساری زندگی مجھ پر کبھی اتنی زبان نہیں چلائی۔ آج کل کی یہ پرکٹی لڑکیوں کو لڑکوں کو پھنسانے کی عادت پڑ چکی ہے۔ اپنے خاندان میں ان کے لڑکے مر گئے ہوتے ہیں، ہم جیسے مڈل کلاس لوگوں سے ملتے ہیں۔ دیکھو بی بی اچھے بننے کے ڈرامے تم خلیل کو دکھاؤ تو بہتر ہے، کیونکہ وہ تمہاری اداؤں پہ مر سکتا ہے۔ میں تمہارے
ساری چلتا جانتی ہوں، اب تم اس سے میری خلاف کرو گی اور پھر اسے یہاں سے لے ڈالو گی۔ وہ کہنے لگی میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں، تو آپ لوگوں کے ساتھ مل کر رہنے کے لیے آئی ہوں۔ آنٹی آپ اپنا دل صاف کر لیں، لیکن میری خالہ نے اسے دل سے تسلیم نہیں کیا۔ آپ اتنی اچھی تو ہیں بیوی خلیل کی، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ میں نے بات کو رفع دفع کی۔ ایک بار میں جان بوجھ کر خلیل کے کمرے میں چلی گئی، تب وہ وہیں تھا، اس کی بیوی بھی وہیں تھی۔ اصل میں پچھلی رات کو اپنی بیوی کے لیے ایک خوبصورت سا لباس لے کر آیا تھا، مجھے وہ بہت پسند آیا تھا۔ اسے تم جمعے والے دن ضرور پہننا، ہم گھومنے جائیں گے پھر پہنیں گے۔ اس نے بھی مسکرا کر وہ جوڑا پکڑ لیا تھا، اور مجھے یہ سوچ کر پوری رات نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے میں اگلے ہی دن روز جان بوجھ کر اس وقت اس کے کمرے میں جاتی جب وہ دونوں کمرے میں موجود ہوتے۔ دروازے پر دستک دیر کہنے لگا، خلیل کہنے لگا کون ہے، اندر آ جاؤ۔ مجھے دیکھ کے وہ بیڈ سے فوراً اٹھ گیا۔ آؤ انا، آؤ انا تم آئی ہو۔ میں نے کہا مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ بھی کمرے میں ہوں گے، بھابھی سے ملنے کے لیے آئے تھے تو کیا ہوا، مجھ سے تمہارا پردہ تھوڑی ہے۔ شاباش آ جاؤ، سارا کہنے لگی۔ ہاں بولو کیا بات ہے۔ میں نے کہا بھابھی میری دوست کی دعوت ہے، کیا میں آپ کا کوئی جوڑا پہن سکتی ہوں؟ ہاں ہاں کیوں نہیں، الماری میں سے کوئی سا بھی جوڑا نکال لو۔ الماری کھلی ہے اور وہیں جوڑا ڈھونڈنے لگتی، لیکن 3-4 ہینگر الٹے پلٹے کیے، مجھے وہ سوٹ نظر نہ آیا۔ میں نے وہ نکالا میں نے کہا یہ اچھا ہے۔ وہ جوڑا دیکھ کر دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ سارا میرے پاس آئی اور وہ ہینگر مجھ سے پکڑ کے کہنے لگی نہیں یہ رہنے دو، یہ مجھے آج ہی پہن کر جانا ہے، ایسا کرو کوئی اور پہن لو۔ میں نے کہا اصل میں اپنے دوست کی دعوت پہ یہ پہن کر جانا چاہتی ہوں، چلیے رہنے دے کوئی بات نہیں، میں نے بڑی معصومیت سے کہا۔ خلیل کہنے لگا کوئی بات نہیں سارا، تم پہن لینا، یہ آپ کی پسند کا ہے، آپ اتنے شوق سے لے کے آئے ہیں میرے لیے، میں نے منع تو نہیں کیا، وہ کوئی اور جوڑا پہن لیں، اور بھی ایک سے بڑھ کر ایک کپڑے ہیں میرے پاس۔ خلیل کہنے لگا میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا سارا، تم یہ جوڑا انا کو دے دو۔ میں نے کہا نہیں رہنے دیں، اگر بھابھی کی مرضی نہیں تو کوئی بات نہیں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے جان بوجھ کر اپنی آنکھوں کو رگڑا۔ آج میں نے ایسے کر لی جیسے میں اپنے آنسوں کو ضبط کر رہی ہوں۔ سارا نے ابھی تک ہینگر اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا، لیکن خلیل بیڈ سے اٹھا اور اس کے ہاتھ سے ہینگر لیا اور جوڑا میرے حوالے کر دیا۔ شاباش یہ تم رکھ لو، میں سارا کو دوسرا لے کے آ دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر آ گیا۔ آج تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی، کیونکہ میں نے اس لڑکی کو شکست دی تھی۔ یہ تو اپنی شروعات تھی، میں اس کا وہ حال کرتی کہ وہ سمجھ بھی نہ پاتی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا۔ پھر تو جیسے میرا معمول بن گیا تھا، میں دن کا زیادہ تر وقت خالہ کے گھر گزارتی اور دیکھتی رہتی کہ خلیل کون سی چیز اپنی بیوی کے لیے لے کے آیا ہے۔ جب بھی خلیل کو کوئی اپنی بیوی کے لیے پسند کی کوئی چیز لے کے آتا تو میں اگلے ہی دن وہی چیز مانگنے چلی جاتی، خلیل کے سامنے مانگتی تاکہ اس کی بیوی کو انکار نہ کر سکے۔ مجھے اس کی بیوی مجھ سے بہت چبھنے لگی تھی، کیونکہ میری حرکتیں ہی ایسی تھی۔ ایک بار کہنے لگی تم خلیل کیا کرتی رہتی، خلیل بھائی کہا کرو۔ میں نے کہا کیوں بھائی کیوں کہوں، میں نے بچپن سے کبھی انہیں بھائی نہیں کہا، تو اب تمہارے کہنے پر تمہیں کہہ دوں گی۔ کہنے لگی کیا مطلب تمہارا، کیوں نہیں تم کہہ سکتی۔ میں نے کہا تمہیں نہیں بتایا کسی نے، بچپن سے بات پکی کی تھی خلیل کی میرے ساتھ، یہ تو تم بیچ میں آ گئی، ورنہ آج جہاں تم ہو وہاں میں ہوتی۔ وہ کہنے لگی جہاں میں ہوں وہاں مجھے ہی رہنے دو، تم جہاں ہو کھڑی ہو وہیں اچھی لگ رہی ہو۔ میں نے کہا یہ تو وقت کی بات ہے، کیا خبر کل کو کون تمہاری جگہ لے لے، تم میری جگہ کرتی رہتی ہو۔ یہ بات سن کر وہ غصے میں آئی، کہنے لگی میں پہلے ہی سمجھ گئی تھی تمہارے ارادے اچھے نہیں ہیں، اس لیے تم ہمیشہ اسی چیزوں پر ہاتھ ڈالتی تھی جو خلیل اپنی پسند کے لیے میرے لیے لے کے آتا ہے، لیکن یاد رکھنا کہ میں تمہارے مقاصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ میں نے کہا دیکھتے ہیں کہ تم کیا کر سکتی ہو۔ ٹھیک ہے، اسے کھلے عام چیلنج کر کے آئی، جانتی تھی کہ وہ بڑی شیرنی کی طرح مجھ سے ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اگلی بار جب بھی خالہ کے گھر میں آتی تو ہم رات کا کھانا کھا رہے تھے،
تو بات سارا نے شروع کی۔ میری خالہ کہنے لگی اماں میرا ایک کزن ہے، بہت ہینڈسم ہے اور جاب بھی بہت اچھی کرتا ہے، ابھی تو میرا گھرانہ ماڈرن ہے اور ابھی بھی میرا کزن ایسا ہی ہے، بہت اچھی سیلری ہے، اس کی گاڑی بھی اچھی ہے اس کے پاس۔ پھر کہنے لگے اس نے میری شادی پر انا کو دیکھ لیا تھا، انا اس کو بہت پسند آئی تھی۔ میری والدہ نے مجھ سے یہ بات کہا، مجھے بہت عجیب لگا، اس کے رشتے میں کوئی عیب ہوگا، آپ کہیں میں اس کو کہیں گھر بلا لوں؟ تو ویسے بھی ہمارے گھر پر آتی رہتی ہے، میری چچی سے دیکھ لیں گی۔ سن کر میری خالہ چپ سی ہوگی۔ خلیل کہنے لگا ہاں ہاں بلا لو، میں تمہارے کزن کو دیکھا ہوا ہے، واقعی بہت اچھا نوجوان ہے۔ اماں میں اس کے کزن کو جانتا ہوں، انا بہت خوش رہے گی اس کے ساتھ، بلکہ خالہ اور خالو سے بھی بات کرتا ہوں۔ میرے تو جیسے حلق میں سے چاول پھنس گئے ہیں، بڑا گندا داؤ کھیلا تھا اس نے۔ میں فوراً آدھا گھنٹہ کھانا چھوڑ کر اس کو وہاں چلی گئی۔ رات کو خلیل میرے والدین سے بات کی، میری والدہ نے میری والد تو راضی تھے لیکن میری اماں سے انکار کر دیا۔ میری والدہ کہنے لگی انکار کی وجہ کیا ہے؟ اچھا خاصا رشتہ ہے۔ میں نے کہا اماں ابھی شادی کرنی ہی نہیں ہے۔ کہنے لگی پھر کب کرنی ہے؟ خلیل کی شادی کو دیکھو کب کی ہوئی ہے، میں نے تو چاہتی تھی کہ اس سے پہلے تمہارے ہاتھ بھی پیلے کر دو۔ میں نے کہا بہرحال اس کی بیوی کے لائے ہوئے رشتوں پر تو کبھی بھی ہاں نہیں کروں گی، میں تھوکتی بھی نہیں ایسے رشتوں پر، پتہ نہیں کون سا رشتہ اور کیسا ہے۔ آپ کو تو مجھے گھر سے بھیجنے کی جلدی پڑی ہوئی ہے۔ یہ بات سن کر تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اس لڑکی پر واقعی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے سمجھایا ابا کو، ابا انکار کر دیں گے اس رشتے سے، باقی سارا کام میری اماں نے کر دیا، رشتہ آنے سے پہلے ہی انکار ہو چکا تھا۔ ایک بار میں خالہ کے گھر پر گئی تو کچن میں ہانڈی دم پہ تھی، میں نے کہا کھانا کس نے بنایا؟ فاخرہ کہنے لگی آج کل تو بھابھی ہی کھانا سیکھ رہی ہے، بڑی اتفاق کی بات ہے، کھانے بہت اچھے بن رہے ہیں۔ اچھا، میں نے کہا ایسا کرو کہ مجھے وہ کانوں کے جھمکے دے دو، مجھے پہننے ہیں رات کے لیے، کر کے رات تک تمہیں لوٹا دوں گی۔ ارے ایسی کوئی بات نہیں، تم اپنے پاس رکھو، جب بھی ضرورت ہوگی میں لے لوں گی۔ وہ کچن سے باہر چلی گئی، میں جلدی سے ہانڈی کا ڈھکن اٹھایا اور چمچ میں نمک، 2 کھانے کے چمچ کے نمک میں ڈال دیا اور ڈھکن واپس رکھ دی گئی۔ رات کو جب سب نے کھانا پلیٹوں میں ڈالا تو کڑوا تھا، اتنی تیز نمک کسی کے بھی حلق سے نہیں تھا اتر رہا۔ میں نے کہا یہ نمک کتنا ڈال دیا بھابھی آپ نے؟ آپ نہیں جانتی کہ خالہ کا بلڈ پریشر کتنا ہائی رہتا ہے؟ خالہ پلیز آپ یہ مت کھائیے گا ورنہ آپ کا تو بی پی شوٹ کر جائے گا۔ میری خالہ کہنے لگی یہ تو ہے ہی میری دشمن، اس نے جان بوجھ کر نمک تیز کیا ہوگا، یہ بڈھی مرتی کیوں نہیں؟ سن کر خلیل کہنے لگا اماں کیا بات کر رہے ہیں، غلطی سے ڈل گیا ہوگا، وہ کیوں نمک تیز ڈالے گی؟ میری خالہ کہنے لگی تم تو جوڑوں کے غلام ہو، تم سے جب بھی کچھ کہتی ہوں تو تم اپنی بیوی کی طرفداری کرنے لگ جاتے ہو۔ ارے جس دن یہ مجھے مار دے گی اس دن تمہیں یقین آئے گا اتنا تیز نمک کس نے ڈالا تھا۔ کہنے لگا سارا تمہارا دھیان کدھر، تمہیں پتہ نہیں کہ اماں کو بلڈ پریشر کی بیماری ہے؟ میں تو ویسے ہی بھی کہتا ہوں کہ نمک ہلکا رکھا کرو، روز تو ہلکا ہوتا ہے، آج بھی کم ہی رکھا تھا، پتہ نہیں کیسے کھانا کس نے تیز کر دیا۔ میری تب دیکھنے لگی، میں نے بھی اس سے مسکرا کر دیکھا۔ کہنے لگی مجھے لگتا ہے یہ حرکت انا کی ہے۔ یہ سن کر میں نے حیرت کا اظہار کیا۔ میں نے کہا میں ایسا کیوں کروں گی؟ خالہ کہنے لگی چلو اب تم انا کے پیچھے پڑ جاؤ، پتہ نہیں تمہیں میری بچی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے جو اس کے پیچھے پڑی رہتی ہے اور کھانا خود خراب کرتی ہے، نہ میری بچی کا لگا رہی ہو۔ پھر خالہ خلیل سے غصے سے بولنے لگی خلیل اپنی بیوی کو سمجھا لو، اگر یہ چاہتی ہے کہ اس کی ڈرامے بازیوں سے میری بچی کا یہاں آنا جانا رکے تو اس کا خیال ہے کہ انا میرے گھر کی بچی ہے، اس کا جب جی چاہے گا وہ یہاں آئے گی۔ خلیل کہنے لگا ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ پھر سارا سے کہنے لگا آئندہ میں تمہیں انا کے خلاف بات کرتے ہوئے نہ دیکھوں۔ سنو سارا کہنے لگی خلیل اصل فساد کی جڑ تو یہ ہے، تمہیں کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ خلیل نے کہا بس ایک لفظ نہیں سنوں گا، چلو دفع ہو جاؤ اپنے کمرے میں،
کر بڑی نظروں سے دیکھتی رہی، اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس دن میرا خوشی کا انتہا نہیں تھی۔ میں نے آنسوؤں کو صاف کر دیے۔ خالہ کے گلے لگ کے سسکیوں سے ڈرامے بازی میں رونے لگی۔ خالہ کہنے لگی، بس چپ ہو جاؤ میری بچی۔ خلیل سے کہنے لگی، ایک تو میری بچی نے اتنا بڑا غم دیکھا، ہنس کر جھیل لیا، تمہاری بیوی بھابھی کو کہتے ہوئے اس کی زبان نہیں تھکتی، اور ایک ہی ہے کہ جس کے دل سے کینہ ہی نہیں جاتا، نفرت ہی نہیں جاتی۔ ارے ایسی لڑکیاں کبھی گھر نہیں بساتی، لڑکیوں کو 5 لڑکوں کو بسا لیتے اور اپنے شہر لے جاتی ہیں، گھر میں داماد بنا لیتی ہے۔ جاؤ تم بھی چلے جاؤ۔ خلیل کہنے لگا، اما ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں سمجھا دوں گا، وہ آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گی۔ جو تیور تم نے اسے دکھائے ہیں، اب کمرے میں جا کر تم اس کے ساتھ منتیں ٹر لے، اس کی معافیا مانگنے لگو گے۔ وہ کہنے لگا، نہیں بس ایسی کوئی بات نہیں، میں نے اسے سمجھا دیا ہے، وہ آئندہ ایسے کچھ نہیں کرے گی۔ یہ تو انا، یہ تمہارا گھر ہے، تمہارا جب دل کرے گا تم اپنے گھر میں آنا، تمہیں کوئی نہیں روکے گا۔ شکر ہے، لیکن میں نہیں آؤں گی۔ کہنے لگا، پلیز تم آؤ گی، میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں کون روکتا ہے، میں یہی تو سننا چاہتی تھی۔ میں نے اپنے مگرمچھ کے آنسو صاف کیے۔ کچھ دن کے بعد خالہ کے گھر گئی، سارا چپ سی تھی، مجھ سے زیادہ بات نہیں تھی کر رہی۔ دیکھا کہ وہ کچن میں مسلسل کھڑی تھی، کھانا بنا رہی تھی۔ میں پھر کھانا بنانے کے بعد اس نے خالہ کو پلیٹ میں کھانا ڈال کے دیا تو کہا، کھانے کا نمک چیک کر لیجئے، ٹھیک ہے، کچھ تیز تو نہیں، تو آپ بتا دیجئے گا۔ میری خالہ نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے ذرا سا کھانا چکھا، کہنے لگی، اب ٹھیک ہے، کہنے لگی، شکریہ۔ میں نے کہا، خالہ میں چائے پیوں گی، میں نے جان بوجھ کر کہا تھا۔ کہنے لگی، انا کے لیے چائے بناؤ اور ساتھ میں شامی کباب بھی تل کے لے آنا۔ جی ہاں، ابھی لاتی ہوں۔ وہ تیر کی طرح سیدھی تھی، شاید خلیل نے اس کی اچھی طریقے سے کچائی کی تھی۔ میں خالہ سے بہانہ کر کے وہاں سے اٹھ کر اندر گئی اور سیدھا خلیل کے کمرے میں چلی گئی۔ سامنے دیکھا تو سامنے ٹیبل پہ اس کی انگوٹھی پڑی تھی، ڈریسنگ پہ، وہی انگوٹھی جو خلیل نے اس کو منہ دکھائی پہ پہنائی تھی۔ میں نے وہ انگوٹھی اپنے ہاتھ میں ڈال لی، اتنے میں پہن لی۔ کچھ ہی دیر کے بعد جو سارا تھی وہ کمرے میں آ گئی۔ جب کمرے میں آئی تو میں نے انگوٹھی سے دکھانے لگی اور میں نے کہا، بھابھی میرے ہاتھ پہ کتنی جچ رہی ہے۔ کہنے لگی، تم ہوتی کون ہو میرے ہاتھ میں منہ دکھائی کی انگوٹھی پہننے والی؟ میں نے کہا، کیا ہو گیا، اتنا برا بنانے والی کیا بات ہے؟ ویسے بھی انگوٹھی ہے، مجھے بہت پسند ہے، اس لیے میں نے کہا میں دکھا دوں۔ تو کہنے لگی کہ تم کیسے لیتی ہو، اس طرح کی حرکتیں کر کے تم خلیل کو مجھ سے چھین لو گی۔ میں ہنسنے لگی، میں نے کہا، جی چھین لوں گی، وہ تمہارا نہیں تھا مائی ڈیئر بھابھی۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اس کا گال پکڑ کے چٹکی بھری۔ میں نے کہا، وہ کل بھی میرا تھا، وہ آج بھی میرا ہے، اور وہ آنے والے کل میں بھی میرا ہی رہے گا۔ ہمارے بیچ اگر کوئی آیا تو وہ تم ہو، یا خدا میرا وعدہ ہے تمہیں اپنے بیچ سے نکال کر چھوڑوں گی۔ کہنے پر اس نے زوردار تھپڑ میرے منہ پر مار دیا۔ اس کی 5 انگلیاں میرے گال پر چھپ گئی۔ چلانے لگی، کہنے لگی، دفع ہو جائے یہاں سے، آئندہ اگر تم نے اس کی بکواس کی تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ اس کا بلند لہجہ۔ خالہ اور فاخرہ دونوں کمرے میں آ گئی اور انہیں دیکھ کر میں ٹوٹ پھوٹ رونے لگی اور ہاتھ جوڑنے لگی۔ میں نے کہا، بھابھی مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کو اتنا برا لگ جائے گا۔ پکڑی اپنی انگوٹھی۔ این اسی وقت خلیل بھی آفس سے آ گیا۔ وہ مجھے روتے ہوئے مجھے پوچھنے لگا تو خالہ نے کہنے لگی، تمہارا تھپڑ مارا ہے تمہاری بیوی نے انا کے منہ پر۔ اپنی بیوی کی جرات دیکھی ہے تم نے آڑے میں یہ میری بیوی بچی کے ساتھ کیا کرتی ہے؟ خلیل یہ دیکھ کر بہت غصے میں تھا، کہنے لگا، سارا تم نے تھپڑ مارا ہے؟ کہنے لگی، ہاں مارا ہے۔ یہ کون ہوتی ہے میری منہ دکھائی کی انگوٹھی پہننے والی؟ آپ کو نہیں پتا کہ آپ ابھی بات کر ہی رہی تھی کہ جب خلیل نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ مار دیا۔ تو پیارے دوستو، خلیل اور انا کے ساتھ سارا کیا کرتی ہے دیکھتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے آپ میرے ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اس دوسرے پارٹ کا انتظار کیجئے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔